अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना है कि सारे भैन भरा खुशबाश हो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान च सो। जी जनाबे वाला जी एक नई तो खूबसूरत वीडियो की नहीं भैन भरा ने हिदमत हाज़िर होए हैं माशाअल्लाह। वीडियो ना टाइटल तो थंबनेल सो तक ही अंदाज़ा लाइक किंदा सी कि अज नी वीडियो किस चीज़ ने बारे च है। तो माशाअल्लाह अवाम इलाका ने तावन नाल डडियाल 7 मरला 10 मरला स्कीम अवाम इलाका ने तावन एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ना इनकाद किया जासी, यानी कि बिल्डिंग उत्थे बनाई जासी, जिसने सियासी और समाजी शख्सियत अवामी खिदमात ने एक बहुत ही बड़ा अदारा लिल्ला फाउंडेशन उसने चेयरमैन रियाज बहार साहब वो अज इस तकरीब ने दूल्हा और सन। बाकी जुस्सा अज तुसा कि इसने जेड़ा भी कोई तकरीब हो सी उसने सारे लाजमात जेह्ड़े उसन उसां की दस्सां। तो उम्मीद करसां तुसां भैनां भरावां की वीडियो पसंद आई सी। तो वीडियो शुरू करने तो पहले मैं सारे भैनां भरावां की रिक्वेस्ट करसां कि जिस भैनों भराओं कोल इस्तिताअत है वो इस प्राइमरी स्कूल सरबराह ने नंबर जेह्ड़े कमेटी मैंबरान ने उन्होंने नंबर तुसां की डिस्क्रिप्शन इंशाअल्लाह लब्भी जासन। भैनां भरावां तावन करो ताकि अदारा जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँची जाए। तो बाकी इन जुलने डडियाल बाकी है तो को माशाल्लाह से जान लब्बा। ठीक हो ये क्या लाया उन्हें थैकी जी को जी माशाल्लाह सेले शले मैं अयान साहब से लब्भी गए। चलो जाओ मैं जुलिया को देखा बाकी जुलने हैं जी डडियाल हूँ तुसें कि जुली उत्थे जेह्ड़ा कोई अज मामलात हो सन उस अग्गे दस्सने आं। हाँ जी माशाल्लाह बाकी सांसद मल्ला स्कीम पहुँचे थे माशाल्लाह स्कूल नहीं बनाया था चीज़ें थी माशाल्लाह। में पहुंच चुके हैं वसीम काफर साहब, डॉक्टर ज़ुबैर फारूक साहब, फारूक शेख साहब। का बहुत बहुत शुक्रिया। जमील साहब, जावेद साहब, तमाम मेहमानों को यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना किरदार पर हमें खिदमत का मौका दिया। ठीक है सफाई बनाया अल्लाह वास्ते कम इलाका को गुजारिश है कि वो आएँ अपनी जगह पर बैठ जाएँ ताकि आगे ही थोड़ा किसी वजह से प्रोग्राम लेट हो गया था उसके लिए माजरत। तो अभी जो मेहमान आ गए हैं तो उनकी इस्तकबाल हो गया है। इंशाअल्लाह आगे इस प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करें। मेहरबानी।
हंसना भी साथ में आता है और मिलकर ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں. ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں. اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا ہو جانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا ہو جالا نام محمد پائی مراد دونوں جہاں کی جس نے پکارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا ہو جانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا مہربان اور دلوں کو منور کرنے والا ہے۔ تمام مہمان کرامی ذی و وقار اور علاقہ کے معززین کرام جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، ان کا شکریہ۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے 7 مرلہ سکیم ملکہ ملا جاب بکروال کالونی 10 مرلہ سکیم فاطمی ملا جو کہ کافی آبادی پر مشتمل ہے، اس کے لیے ٹھیکیدار امتیاز صاحب شیخ تصور صاحب کی کافشوں کا سمر 1 سال سے سکول جاری رکھا ہوا ہے، جس میں چودھری طارق صاحب اور تاکو گجر صاحب جنہوں نے اپنا گھر جو سکول کے لیے دیا عرضی طور پر، جو کہ ان کا شکریہ۔ آپ ہماری اگلی کاوش یہ ہے کہ مخیر حضرات سے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم نے جو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کمیٹی میں جاور امتیاز صاحب ہیں، خواجہ محمد سفیر صاحب، شیخ تصور صاحب، ٹھیکیدار رشید صاحب اور اختر خان صاحب۔ عوام علاقہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں آئے ہوئے ہیں، کچھ کسی وجہ سے مزدور طبقہ ہے یہاں پہ زیادہ جو دیہڑی دار ہے، تو وہ اس وجہ سے تھوڑی ہمارے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی جانی اور مالی جمعہ والا دن جو ہوتا ہے یہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں کوئی جگہ ہے اس پہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے دیں، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے وہ چائے پانی دے دے گا، تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا سکول کی عمارت پر جو ہے وہ تیمینہ اور ٹھیکیدار رشید صاحب نے لگایا تھا پرائمری کے لیے، چھوٹا لگایا کیونکہ ہم خود بھی ڈونیشن کریں گے جو بندہ یہاں پہ رہتا ہے، تو وہ 50 لاکھ تک ہے۔ ابھی میں جو ہے اس پاس نامے کے بعد اختر خان صاحب جو ہمارے ایک ساتھی بھی ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمان گرامی للہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب محترم ریاض بار صاحب، وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل جناب عدنان شوکت صاحب، ماسٹر شکیل صاحب، وسیم صابر صاحب، شاہد چودھری صاحب، اس کے ساتھ چودھری زبیر صاحب ہیں، سابق صدر انجمن تاجران، اجی جمیل صاحب ہیں، اس کے بعد چودھری صاحب چودھری خلیل صاحب، باقی جتنے مہمان گرامی حضرت چغتائی صاحب، جتنے مہمان گرامی ہمارے اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی، ریاض مغل صاحب ہیں، نام جو لوں تو ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ ٹائم کی قلت بھی ہے، لوگوں نے کافی دیر سے جو ہے نا انتظار بھی کیا ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آج جو ہمارا
بنیادی جو مسئلہ تھا، جو مسائل تھے سڑکوں کے حوالے سے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک وہ مکمل ہو گئی ہیں. باقی جو رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ہو جائیں گے. یہ مسئلہ جو اسکول تھا وہ کافی ہمارے بچے خوشی ہے یہ اسکول اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچے. تو اسی سے میں تمام معزز مہمان گرامی کا پھر ایک بار دل کے اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کو، جو انجمن تاجران کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں ابھی بھی صدر ہیں، اور وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور 7 مرلہ اسکیم میں جو اسکول بن رہا ہے اس کے بارے میں ہماری طرف سے کارگزاری پیش کریں. نحمد و صلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی ریاض صاحب، ہمارے ضلع موصل کے وائس چیئرمین عدنان شوکت صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام نامور شخصیات اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم. آج جس تقریب کا آغاز ہمارے دوستوں نے 7 مرلہ اسکیم اور 10 مرلہ اسکیم میں کیا ہے، ہماری ٹیم کا ماٹو بھی یہی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمارا نام لیں اور ہماری تعریف کریں. تعریف تو اس رب کی ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے. ہماری ٹیم جو ہے انصر صاحب کی قیادت میں خفی طور پر کام کرتے ہیں. یہ جو جب ہمارے عزیز عدنان شوکت نے الیکشن لڑا تو ہم سے ان سے کئی وعدے کیے. ان سے سب سے بڑا مسئلہ یہاں تھا یہ نئے روڈ کا. یہ ہماری ٹیم کی کافی سے یہ ان کے نئے روڈ آدھی تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، آدھی رہتی ہے. انشاءاللہ شاید اگلے دنوں میں یہ دوبارہ شروع ہو جائے. یہ ریسٹ ہاؤس تک جائے گی اور یہاں چوک تک بھی اس ٹھیکیدار سے ہمارا وعدہ تھا انصر صاحب کے ساتھ کہ یہاں تک وہ پکی کریں گے. اور مغرب کی طرف جو راستہ جاتا ہے ٹھیکیدار رشید کے گھر کی طرف سے، یہ تقریباً ہم نے مکمل کر دیا ہے. ابھی یہ مشرق کی طرف رہتا ہے. یہ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں عدنان صاحب یہ بتائیں گے کہ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. جہاں بھی انسان رہتا ہے وہاں ضروریات دن بدن بڑھتی رہتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ میں آپ سے اسٹیج کی وساطت سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ پورا کریں گے. یہاں مسجد ہے، مسجد کی بھی بنیاد ہم نہیں رکھی. یہاں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے چودھری محمد حسین صاحب نے یہاں ایک کمرہ بنا کر دیا. باقی تقریباً پر ہماری ٹیم نے مل کر اس مسجد کی بنیادوں میں کام کیا. اور اس وقت وہاں نماز کا سلسلہ جاری ہے. اب بنیادی مقصد یہ اسکول کا ہے، وہ 7 مرلہ میں بچوں کی تعلیم کا بے حد ضروری تھا. سفیر صاحب نے بہت محنت کی. یقین جانے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس بارے میں کہ بات نہ کریں. انہوں نے پلاٹ کے سلسلے میں بھی بات کی ہے. ہم مل بیٹھ کر انشاءاللہ ان سے وعدہ کرتے ہیں اپنی ٹیم سے بھی بات کریں گے کہ ہم کس حد تک اس کی تعمیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں. یا میں بات کر رہا ہوں مناسب نہیں سمجھتا کہ کتنے حد تک ہم جائیں گے، پر انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ کے تعاون سے
اور آپ کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہو سکے سفیر صاحب انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں زیادہ بات نہیں کرتا اس سلسلے میں. تو تمام دوستوں کا یہاں آنے کا اور یہاں بیٹھنے کا ہمارا یہ جو ویلکم کیا ہے ہم ان کے بیعت مشکور و ممنون ہیں. السلام علیکم. شوکت صاحب کو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جملہ موذین علاقہ پنڈال میں تشریف فرما موذین تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے جناب ریاض بہار صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے جملہ مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ 7 مرلہ 10 مرلہ اسکیم کے اسکول کے پروجیکٹ میں تشریف لائے. تو ہم اہلیان علاقہ اس بات پہ پر امید ہیں کہ جو یہ اسکول کی کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ ایک مشترکہ طور پہ تمام محلے کے لوگوں نے مل کے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہم بھی بھرپور قسم کا انشاءاللہ تعاون کریں گے. اور امید کرتے ہیں کہ ریاض بہار صاحب جس طرح نہ کہ صرف ڈڈیال میں بلکہ کشمیر کے اندر اور ان کے حوالے سے اکثر پاکستان میں بھی کہیں جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ یہ خدمت خل اور یہ چیریٹی کا سلسلہ چلا رہے ہیں. یہ بہت پیش کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے. یہ اپنا قیمتی ٹائم بھی اس سائٹ پہ صرف کرتے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ شخص ہمارے علاقے کا ہے اور ہمارا فخر ہے. تو جب ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جو ڈڈیال سے باہر ہو یا پاکستان کے کسی علاقے میں ہو جہاں پہ کسی شخص کا ذکر ہو تو وہ ہمارے اچھے الفاظوں میں تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے جو اس نوجوانی کی عمر میں ایک خدمت خلق کے جذبہ لے کے وہ کام کر رہا ہے. تو آج اس بستی میں جہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں یہ بستی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر تو بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں یہاں پہ تو بہت بڑے لیول پہ کام کی ضرورت ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہماری کیپیسٹی میں ہے اور ادروائز ہماری جو ٹیم ہے جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست احباب ان میں انصر صاحب ہیں باقی دیگر ٹیم ہماری خالد میر صاحب ان کی قیادت میں ہم مل جل کے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا کچھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہو سکے وہ ہو جائے. ادروائز پرائیویٹلی لوگوں کے تعاون سے جتنا کچھ ہو سکے وہ اللہ کی راہ کے لیے ہم نے بھی اپنا ٹائم لگایا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو ہماری کوششیں جاری ہیں اور کچھ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور انشاءاللہ جب تک ہمارے مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہماری کوشش بھرپور طریقے سے جاری رہے گی. ریاض بہار صاحب میں آپ کو اس بستی کے حوالے سے تھوڑا سا شارٹلی بریف کروں گا کیونکہ یہ پروگرام سیاسی تو نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی مطلب گفتگو نہ ہو. لیکن یہاں کا جب میں نے فرسٹ ٹائم مکمل وزٹ کیا تو افسوس ہوا کہ جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں وہ ہر ایک چیز سے محروم ہیں. یہاں پہ نہ ہی کوئی پانی کا متبادل سلسلہ ہے نہ ہی سڑکوں کا ہے نہ ہی اسکول ہیں نہ ہی صحت کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی معاملات ہیں. اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ اہلیان علاقہ رہ رہے ہیں ان کے گھروں کو بے شمار رستہ بھی نہیں جاتا تھا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے تعاون کیا ہے کچھ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جتنا بھی مطلب سلسلہ ہے ان کا یہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں اور کچھ مطلب جتنے بھی لاس اقدار آئے ہیں لیکن کسی شخص نے بھی یہاں پہ توجہ نہ کی ہے. تو یہ سب سے مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو یہاں پہ تقریباً ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں. تو یہ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سب مل جل کے علاقے کی محلے کی بہتری کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. تو
میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مطلب جتنے بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، سب سے بنیادی ضرورت تو ہمارے گھر میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا پڑوس ہے. یہاں پہ بسنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں. کم سے کم بنیادی جتنی بھی ضروریات ہیں یہ ان کو ملنی چاہیے، اور اس کے لیے سب کو مل جل کے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ مطلب کسی ایک کے کندھے پہ مطلب بوجھ ڈالنا چاہیے. آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کی مطلب جتنی بھی یہ کوششیں ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے کمیٹی کے ساتھ مل کے، اور انشاءاللہ میں اپنی تمام ٹیم کے ساتھ بھی بات چیت کروں گا، اور انشاءاللہ جو بھی ممکن سپورٹ ہو سکی وہ ہم سب مل جل کے کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں گے اور ضرور کریں گے. یہاں پہ ملک قمر صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو نوجوان ہیں یہاں پہ کمیٹی ممبران شیخ صبر صاحب، ٹھیکیدار عبدالرشید صاحب، خواجہ سفیر صاحب، یاور امتیاز صاحب، اور ان کی جتنے بھی ٹیم ہے، اور بالخصوص علیان اللہ، یہ ہر وقت ہم وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ علاقے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اور ہم انشاءاللہ آپ تمام کمیٹی ممبران کے ساتھ مل کے بھرپور تعاون کریں گے. اور جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی قابل خراج تحسین ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے علاقے کی بہتری کے لیے اچھا اقدام کیا ہے. بہت شکریہ. کونسل نیز سے کونسلر نعیم طالب صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جتنے بھی معزز مہمان سٹیج پہ بیٹھے ہو، پنڈال تشریف فرمان، سارے دوستانہ شکریہ کہ تساں اساں کی دعوت دیتی تھے. اس تو بعد ٹائم بہت شارٹ ہے، تے شارٹ دے ٹائم وچ میں اپنے والدین نے سال ثواب واسطے کچھ چند ایک رقم نہ اعلان کرساں جڑا میں اینڈ پر انہاں کی ادا کر جاساں. والسلام. ابھی میں دعوت دیتا ہوں، ہمارے امیدوار تھے 7 مرلہ اسکیم سے ہمارے بھائی ہیں یاور علی امتیاز صاحب سے، وہ آئیں اور اپنے علاقے والے سے اپنے تاثرات بیان کریں. شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو باب رحمان نہید مالا ہے. پنڈال میں موجود معزز مہمان خصوصی، پنڈال میں موجود تمام علاقہ کی شخصیات اور اسٹیج پر موجود عوامی خدمت کرنے والے ریاض بہار صاحب اور جتنے بھی معززین علاقہ اور معززین کرام جنہوں نے ہماری اس دعوت پر شرکت کی، ان تمام کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے میں یہاں پر آ کر ہمارے لیے، کیونکہ یہ میٹنگ جو یہ شروع ہے یہ ہو رہی ہے، آگے میرے بھائی وائس چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں بھی اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ میٹنگ جو ہوئی ہے یہ صرف ایک سکول کے حوالے سے اس علاقے کی بہتری کی، اس محلے کی بہتری کے لیے ہے، اور نہ ہی کہ کوئی سیاسی میٹنگ ہے اور نہ ہی کسی اور حوالے سے میٹنگ ہے. پھر بھی میں آپ کو چاند ایک مسائل، کیونکہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے 7 مرلہ اسکیم، 10 مرلہ اسکیم اور بکروال کالونی، پٹھان کالونی، مطلب یہ ساری جگہ ایک ہی جگہ کے یہ سارے مختلف سے نام ہیں. ان میں ہم جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے محروم ہیں. یہاں پہ آپ آئے ہوں گے، آپ نے رستے کا حال بھی دیکھا ہوگا. یہاں پانی کے مسائل بھی ہیں، رستے کے مسائل بھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جانے کے لیے رستے بالکل ہے ہی نہیں. لیکن آج ہم سب مسائل کو چھوڑ کے جو ہمارا سب سے بنیادی اور میں سمجھتا ہوں ضروری مسئلہ تھا وہ تھا اسکول کا، جس کے لیے میرے والد صاحب ٹھیکیدار امتیاز صاحب اور شیخ صبر صاحب کی 1.5-2 سال پہلے کی محنت سے کاوشوں سے ایک سکول ہمیں ملا تھا جو ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا ہوا ہے ایک لوکل گھر میں. اور اس گھر کا مالک جو ہے وہ چودھری طارق صاحب ہیں، جن کا میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے، ویسے تو ہم نے ان سے 2-3 منتھ کا ٹائم لیا تھا لیکن ابھی 7 مہینے ہو گئے، انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ آپ کب جائیں گے، کیا پورا کریں گے.
اور اس حوالے سے ہم نے محلے میں تمام محلے کے ممبران نے یہاں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی کہ کیوں نہ ہم ایک میٹنگ ارینج کریں اور آپ لوگوں کو ہم دعوت دیں کہ مہربانی کریں، آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے اسکول کے حوالے سے ہماری جو ہم اسکول کی بلڈنگ بنا رہے ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے تعاون کریں کہ ہم ایک چھوٹی سی، زیادہ نہیں تو ویسے تو یہاں پہ ضرورت جتنے علاقہ میں جتنے گھر ہیں کم سے کم 400 گھر سے اوپر، کیونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، ہمارا گھر ہے یہاں پر 400 گھر سے اوپر یہ گھر ہیں جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ان کے بچے جو یہاں سے چل کے گزارے تھے، کیونکہ تمام آلموسٹ جو لوگ ہیں وہاں پہ یہاں پہ لوگ جو ہے مزدور دار اور سرپوش لوگ ہیں۔ ظاہری بات ہے، صبح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو صبح مجھ سے کال کر کے مجھے معذرت کیا ہے، کہتے ہیں کہ یار ہم کام کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے۔ میں بھی ان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، میں بھی خود ایک مزدور نہ ہوں، میں بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن ان نے مجھے کہا کہ ہم آ نہیں سکتے، لیکن ہماری جانی اور مالی طاقت جو ہماری استاد ہے، کچھ لوگوں نے مجھے نام بھی لکھوائے ہیں، اپنے حصے کا اپنا حصہ بھی اس کہہ ہار میں ڈالا ہے۔ ان نے مجھے کہا کہ اتنا حساب انہوں نے نام لکھے، انشاءاللہ میٹنگ کے لاسٹ پر ہم ان کے نام بھی بتائیں گے آپ کو۔ تو پھر لاسٹ میں ایک بات کہوں گا کہ لاسٹ میں بہت شکریہ آپ لوگ کا جو آپ یہاں پہ آئے۔ ویسے جو یہ سسٹم ہے، یہ جو سکول ہیں، یہ جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں، یہ تو ہم حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ اور بھی بہت سی جگہ ہیں اور بھی بہت سے معاملات ہیں، ہر طرف ہر جگہ پر ایک ہم کہیں گے ایک مرتبہ ہمارا سب کچھ مکمل کر دیں، یہ بھی حکومت نہیں کر سکتی، یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ سب لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں میں۔ یہ جو مین روڈ نہیں بن رہی، یہ بھی حکومت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی ہماری روڈی ہم اس میں چل کے جاتے ہیں، ان کا بہت شکریہ ہے۔ وائس چیئرمین صاحب کی محنت ہیں، اور اس علاقہ میں اس ہمارے محلے میں خواجہ سفیر صاحب، شیخ صبر صاحب اور ٹھیکیدار رشید صاحب، اختر صاحب، اور ہم سب کی کوششوں کی وجہ سے یہ روڈ بھی کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہے، اور ابھی انہوں نے بتایا کہ جو باقی رہ گئی ابھی بھی بنے گی، اس کا بھی میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے لیے تعاون کریں جتنا ہو سکے، کہ ہمارے اسکول کے لیے تھوڑی بڑی نہیں تھوڑی سی بلڈنگ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ویسے اسکول کی بلڈنگ جیسے پرائمری اسکول ہم نے کیا، ابھی شروع کر رہے ہیں، ضرورت تو یہاں پہ تھی مڈل اسکول کی، لیکن پھر بھی ہماری خود کی استطاعت نہیں ہے۔ ریاض بہار صاحب سے پھر ایک مرتبہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں کہا بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے، ہم سب لوگوں سے سب سے زیادہ مجھے امید انہی سے ہے، کیونکہ وہ الحمدللہ اللہ ان کو عزت دے کہ خدمت حل کے لیے ہمارے کشمیر کی سب سے نامور اور جانی مانی شخصیت کا اگر ہم نام لیں تو وہ ریاض بہار صاحب ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سب دوستوں کا، سب معززین علاقہ کا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کیونکہ ٹائم آلریڈی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، میٹنگ کا ٹائم تو 11 بجے تھا، پر ہم نے جب تھوڑا لیٹ شروع کیا اس لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن میرے بعد اور بھی مقررین یہاں موجود ہیں، وہ بھی آپ سے اپنے حیات اظہار کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، والسلام۔ ٹائم دیا اس چیز کو، میں ان کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ یہاں ہوتے، کیونکہ آدمی جب سٹارٹ لیتا ہے نا وہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ جہاد کر رہے، رات کو بھی میں نے بولا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ جہاد کر رہے ہیں، بہت مشکل راستہ ہے، لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کی اور ہماری اللہ مدد کرے گا۔ دوسرا اس کے بعد شکیل ماسٹر شکیل صاحب ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے خوبصورت پاک اور مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں درود اسلام اس ذات اقدس پر جو وجہ تحلیق کائنات بنی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ۔ آج کی اس پرسکار اور خوبصورت تقریب کے چیف گیسٹ للہ فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین میرے بھائی اور عزیز ریاض بہار صاحب اور ادنان شوکت ایڈوکیٹ صاحب، سٹیج پہ تشریف فرما ملک قمر ایوب صاحب، سابق انجمن تاجدار چودھری زبیر صاحب، شیخ جمیل صاحب، چودھری عزیز صاحب آپ یو کے، وسیم صاحب، ٹھیکیدار امتیاز صاحب اور ٹھیکیدار چی صاحب، پنڈال میں موجود تمام معزز مہمان گرامی، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ میں صرف ایک دو باتیں کر کے جا چاہوں گا۔ ریاض بہار صاحب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج آپ اس پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں اور ادنان شوکت صاحب،
تو یہ جو اپنی مدد کے تحت شیخ تصور صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ بیڑا اپنے ذمہ لیا ہے، تو پلیز اس کا خیال رکھیے گا. آپ ویسے بھی بڑھ چڑھ کے مختلف کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو اس سکول کا خاص خیال رکھیے گا. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ادنان شوکت صاحب، آپ اس وقت حکومتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں اور آپ کے پاس اپنا بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے. آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کار ہائے اسکول میں صدقہ جاری میں اپنے حصہ ڈالیے گا. تو آخر میں چونکہ میں میزبان بھی ہوں، شیخ صاحب میرے بھائی ہیں، تو آخر میں خاص کر ریاض بہار صاحب کا، ادنان شوکت صاحب کا، خلیل صاحب کا جو دیگر مہمان ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں اپنی والدہ کے حکم مطابق 1 لاکھ روپے کا آپ کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں شیخ صاحب. اس کے بعد بھی اسکول کا جتنا بھی کام ہوگا فردر آپ سے رابطہ کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. ٹھیکدار شیخ صاحب اور ٹھیکدار امتیاز صاحب، آپ کا بھی تعاون چاہیے ہوگا. آپ میزبان بھی ہیں اور چونکہ ٹھیکدار بھی ہیں، تو ان کے ساتھ پورا تعاون کیے گا. آخر میں تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پورے سسٹم کے روح رواں جناب ریاض بہار صاحب کو لیلا فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں سب اپنے بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں. میں نے ویٹ کرنا ہوں، ٹائم کا میں بہت پابند ہوں، لیکن گھر میں مہمان آ گئے تھے، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. سب دوستوں سے میں معذرت چاہتا ہوں. الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے جو بھی ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے. آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں کچھ نہیں ہے. اور جو بھی اللہ پاک یہ چیریٹی چلا رہے ہیں، میں تو ایک لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنی پاکٹ سے بھی جو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈالتا ہوں. لیکن یہ میرے بھائی دوست ابروڈ میں بھی بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیریٹی چل رہی ہے. اس چیز کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی حصہ اس میں ضرور آنا چاہیے، ڈالنا چاہیے. تو مجھے پوری امید ہے اللہ پاک کے حکم سے یہ بھی حکم ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے جب ڈڈیال شہر میں تو کام ہوتا ہے کہ میں ڈڈیال شہر کو رہنے والا ہوں، اور لوگوں کا تعاون کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ چلنے کی بھی ضرورت ہے. اور میں سب بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا بار بار اس چیز کی کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس 6 مہینے کے اندر اتنی بڑی بلڈنگ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے. سب لوگوں کے جن لوگوں کے بیکار لوگ ہیں ان کو بولیں ہمارے ساتھ تعاون کریں، ان کو ڈائریکٹ پیسے بھیج دیں، جس طرح بھی چھوٹی موٹی مدد ہو سکتی ہے. تو اتنا بڑا کام نہیں ہے. میرے اندازے میں 6 مہینے میں یہ بلڈنگ ریڈی ہو جائے گی. ٹھیکدار بھی کر کے ہیں، مزدور بھی کر کے ہیں، اور ہم بھی ایک دیہڑ لگا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو میں سب سے جناب سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی عزت کا، حوصلہ افزائی کا. انشاءاللہ میں اپنی طرف سے جو بھی ہو سکا میری ان کے ساتھ پوری تعاون رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. تو جس طرح شیخ تصور صاحب یا شیخ خلیل صاحب یہ ساری ہماری لیلا فاؤنڈیشن ٹیم کے ممبر بھی ہیں. تو یہ ہمیں بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے جتنا بھی ہو سکے. ٹھیک ہے سر. شکریہ بہت بہت جناب. سب سے پہلے ہمارے جو صدر ہیں کمیٹی کے شیخ تصور صاحب، انہوں نے 50,000 روپے اسکول کے لیے مختص کیے. اس کے بعد ٹھیکیدار عبدالرشید صاحب ہیں، انہوں نے 50,000 روپے. ندیم صاحب ہیں، انہوں نے 2,000 روپے. خواجہ محمد صفی صاحب ہیں 10,000 روپے. ٹھیکیدار امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے 50,000. دوسرا خواجہ عرفان ڈار صاحب ہیں، انہوں نے 5,000 روپے. قاسم علی ولد امین محروم 2,000 روپے. خواجہ فیصل اکاش 5,000 روپے. جاوید اقبال 2,000 روپے. غالب سلطانی صاحب 5,000 روپے. شفیق بٹ صاحب 5,000 روپے. مظہر حسین 3,000 روپے. نعیم طالب صاحب 10,000 روپے. چودھری انفاق صاحب 5,000. ثاقب حسین 1,000. اختر خان ولد آغا خان 10,000. چودھری ریاض 10,000. آصف محمود زرگر 10,000. راجہ محمود خان صاحب 2,000. حافظ خالد محمود صاحب 2,000. انار گل صاحب 5,000. ملک جہانگیر صاحب 5,000. ملک شکیل صاحب 1,00,000. اور اس کے علاوہ ابھی میں دعوت دوں گا صدر صاحب کو، کمیٹی صدر صاحب کو، کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ملک بدر صاحب ہیں، انہوں نے 1,00,000 روپیہ لانچ کیا ہے.
قمر ایوب صاحب نے اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ جو ہے دیا ہے کمیٹی کے لیے. چودھری خلیل صاحب ہیں, انہوں نے 50,000 روپے جو دیا ہے اسکول کے لیے. قصر یونس سے یونس صاحب ہیں, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اسکول کے لیے. شیخ جمیل صاحب ہیں, انہوں نے 50,000 روپے جو ہے. ابھی جو ہے ہمارے کمیٹی صدر ہیں شیخ تصور صاحب, وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین لیلا فاؤنڈیشن ریاض بہار صاحب اور معزز مہمان ہیں گرامی اور پڈال میں آئے ہوئے تمام جتنے بھی میرے بھائی ہیں ہمارے لیے مہمان خصوصی ہیں, ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعلیم دوستی میں ہمارے ساتھ ہیلپ کریں اور انشاءاللہ ہم جلد از جلد پرائمری اسکول کی بلڈنگ مکمل کر کے انشاءاللہ ورکنگ میں لائیں گے. اور آپ سب کا تعاون ہمیں چاہیے اور انشاءاللہ ہم جانی مالی ہر قسم کا تعاون ہم بھی کریں گے. تو میں تمام جتنے بھی مہمان گرامی آئی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. الہی آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. علاج کلمات طیبات پڑھے گئے. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے ساتھ نوار گئے مقبول و منظور فرما دو اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کرام کا سب پیش کر دیں قبول و منظور فرما دو. تمام انبیاء اکرام اولیاء اکرام شہداء اعظام اہل بیت اعظام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس کی دمدال سب کے روا مقصد سب کو پیش کر دیں قبول و منظور فرما کر سب کے درجات میں بلندی عطا فرما دو. سب کے میزارات میں کروڑا رحم کروڑا برکتوں کا نزول عطا فرما دو. خصوصاً بالخصوص اس کا عذاب مرحوم مغفور امین صاحب کرم کا سب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دو. ان کی قبر کو منور فرما دو. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما دو. قبر کو دادنگاہ کی شادہ فرما دو. قبر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب عطا فرما دو. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو. الہ ان کے تمام بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما دو. اللہم فی لحینا ومیتنا وشہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه ومزرعة في مدينة الفرش محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وحبائه وأتقياء أولياء أمتي أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا